السلام علیکم۔ آج دوستوں میں ایک بڑی اہم گفتگو کروں گا، وہ ہے کرایہ دار اور مالک کے درمیان جو ایگریمنٹ ہوتا ہے، یا مالک مکان اور کرایہ دار کے درمیان جو معاملات ہوتے ہیں رینٹ کے، وہ اس پہ میں آپ گفتگو کروں گا۔ اور یہ بڑی اہم گفتگو ہے، اس میں بہت سے نکات اکثر لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوتا، یا پھر یہ کہ اس پہ توجہ نہیں دیتے جس کا نقصان ہوتا ہے۔ یہ نقصان طرفین دونوں کو ہو سکتا ہے، یہ نقصان جو ہے مالک کو بھی ہو سکتا ہے، یہ نقصان جو ہے کرایہ دار کو بھی ہو سکتا ہے، کہ دونوں کو کیا حقوق ہے، کیا چیزیں ہیں، وہ اہم موٹی موٹی باتیں میں آپ کو بتاؤں گا دوستوں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں، اور میں ہوں انتخاب سوری۔ دوستوں اس وقت ایک بڑی تعداد ظاہر ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، آپ بھی یقیناً کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی ان مراحل سے گزرتے ہیں یا گزریں گے، کہ آپ یا تو کرائے پہ پراپرٹی لیتے ہوں یا کرائے پہ دیتے ہوں۔ دونوں معاملات میں کیا چیزیں ہوتی ہیں، کیا قانون کہتا ہے، اور کن چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، تو دوستوں آگے بڑھتے ہیں، بتاتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے جب آپ کسی کو، اگر آپ مالک ہیں اور کسی کو کرائے پہ جگہ دیں، یا آپ کرائے دار ہیں تو آپ کرائے پہ جگہ لیں، تو سب سے پہلے تو یہ کہ آپ ریٹرن کچھ نہ کچھ ہونے چاہیے۔ ریٹرن لکھے بغیر کوئی چیز نہیں ہونے چاہیے۔ ایون یہ کہ اگر آپ رشتہ دار بھی ہیں، تعلقات بھی ہیں، آپ ایگریمنٹ نہیں بھی کرتے، لیکن تب بھی نکات لکھ لینے چاہیے، اس لیے کہ قرآن نے بھی کہا ہے کہ لکھ لیا کرو۔ جب قرآن نے ایک بات کہہ دی لکھ لیا کرو، تو اس کا مطلب ہے یہ ہے کہ اس کی بڑی اس میں کئی وجوہات ہوں گی، کئی دلائل ہوں گے، جو کہ جس کا ہمیں اندازہ بعد میں ہوتا ہے جب ہمیں مسائل کا شکار ہوتے ہیں۔ یا نہ لکھنے سے یہ ہوتا ہے کہ دل خراب ہوتے ہیں، تعلقات خراب ہوتے ہیں، اور اگر رشتہ داری ہو یا کہ نہ بھی ہو تب بھی۔ تو اس میں یہ کہ ایک تو لکھ لیا کرو، لکھنے میں جب بھی آپ کسی کو کرائے پہ جگہ دیں یا کرائے پہ لیں، تو آپ کے اور اس کے درمیان ایگریمنٹ ہونا چاہیے۔ ایگریمنٹ کتنے کا ہونا چاہیے، کیا شرائط ہونی چاہیے، یہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ اور اس میں اہم بات یہ ہے کہ ایگریمنٹ جو ہے 200 روپے کا کم از کم ہونا چاہیے۔ 200 روپے کا ایگریمنٹ جو ہے نا، وہ کرائے کے لیے ہوتا ہے، اور اگر پراپرٹی خرید و فروخت کی جائے تو اس کا ایگریمنٹ جو ہے نا، وہ جو 500 روپے، اب 600 روپے ہو گیا ہے، تو 500-600 روپے کے بانڈ پیپر پہ ہونا چاہیے، ورنہ کل کو جو ہے کورٹ میں جب آپ کوئی کسی مسئلے میں جائیں گے تو پھر وہ شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کا کیس ڈکلائن کر دیں۔ تو لہٰذا جب ایگریمنٹ تیار ہوتا ہے تو پھر آپ چند باتیں بڑی ذہن میں رکھیں کہ ویسے بنے بنائے ایگریمنٹ ہوتے ہیں، وہ مارکیٹ سے لے سکتے ہیں، اور ان میں تمام نکات لکھی ہوتے ہیں، لیکن ہمیشہ پڑھ لیا کریں، سائن کرنے سے پہلے ہمیشہ پڑھ لیا کریں، اور ان میں پانی، بجلی، گیس سمیت تمام شرائط جو ہے نا ہونی چاہیے۔ اسی طرح جو ہے نا رینٹ کب دیا جائے گا، اور اگر نوٹس بھی اس میں ہونا چاہیے کہ 2 مہینے کا نوٹس ہو، 1 مہینے کا نوٹس ہو، دونوں کے لیے برابر ہونا چاہیے، اور دونوں کا اس میں فائدہ ہوتا ہے۔ نوٹس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ گواہان ہونے چاہیے۔ دیکھیں، ایک بات ذہن میں رکھیے، گواہان جو ہے نا ویسے 2 ہوتے ہیں، لیکن اگر مالک ہو تو مالک جن کی پراپرٹی ہے وہ ان کو چاہیے کہ 2 گواہ اپنے رکھیں۔ گواہ بڑھ بھی سکتے ہیں، کرایہ دار اپنے بھی رکھ سکتا ہے، لیکن کیونکہ پراپرٹی ایک قیمتی پراپرٹی ہوتی ہے، جب اکثر ایسے واقعات ہوئے کہ جس نے پراپرٹی کرائے پہ لی ہو، وہ پھر بعد میں قبضہ کر کے بیٹھ گیا، جعلی کاغذات بنا لیے، تو جنہوں نے اگر ایگریمنٹ کیا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ ان کے پاس پروف ہوتا ہے کہ ان صاحب کو تو میں نے جو ہے نا کرائے پہ جگہ دی تھی۔ یا پھر یہ ہے کہ آپ جب گواہ موجود ہوتے ہیں تو کل کورٹ میں وہ کام آتے ہیں 2 گواہ، آپ کے اپنے گواہ ہوں گے، جس کی پراپرٹی ہوگی تو یقیناً وہ کورٹ میں آ بھی جائیں گے، ورنہ شاید جو ہے وہ کسی اور کے گواہ ہوں تو وہ پیش بھی نہ ہوں، جس کا نقصان آپ کو پہنچ سکتا ہے۔ تو جس کی پراپرٹی ہے اس کے 2 گواہ آپ رکھیں تو اچھی بات ہے، اور ویسے جو ہے نا جس کا جو کرایہ دار ہے وہ بھی اپنے 1-2 گواہ ڈال سکتا ہے، لیکن اس کو اتنا ایشو نہیں آتا، ظاہر ہے۔ اب جب یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جب ایگریمنٹ لکھا جاتا ہے تو اس میں آپ انگوٹھا بھی لگوا لیں تو یہ بھی اچھی بات ہے۔ ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ اس میں مزید میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جب آپ ایگریمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اچھا، ایگریمنٹ جب بھی ہوگا تو بالغ سے ہوگا، اور وہ ذہنی بہتر حالت میں ہوگا، یعنی قانون میں یہ ہے کہ کسی
ایسا شخص جو کہ ذہنی طور پر مفلوج ہے یا جس کی عمر جو ہے نا 18 سال سے کم ہے یا بچہ ہے، تو اس سے ایگریمنٹ ان دونوں کے درمیان وہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، لہٰذا ان چیزوں کا بھی آپ کو خیال رکھنا پڑے گا۔ اسی طرح آپ جب بھی ایگریمنٹ لکھیں تو جب آپ اس میں سامان لکھ لیا کریں، یعنی ایگریمنٹ میں شامل نہ بھی ہو لیکن ایگریمنٹ کے پیچھے کسی جگہ آپ ضرور لکھ لیا کریں کہ جب آپ کوئی چیز جگہ لے رہے ہیں تو دونوں فریقین جو ہے دیکھ لیں کہ وہ کتنے پنکھے لگے ہوئے ہیں، نہیں لگے ہوئے ہیں، حالت کیسی ہے۔ ایک ویڈیو بنا لیا کریں مکان کی، اپارٹمنٹ کی جو بھی ہے، ویڈیو بنا لیا کریں تاکہ جو ہے نا ویڈیو میں وہ چیز واضح ہو جائے کہ بھئی ہم نے اس حالت میں لیا ہے اور جب جائیں تو اس حالت میں ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں، کسی قسم کا ڈسپیوٹ نہ ہو۔ اسی طرح جو ہے نا ایڈوانس جب دیا جاتا ہے تو رننگ ایڈوانس بھی آپ کوشش کریں 6 ماہ نہیں تو 3 ماہ یا کم از کم 1 ماہ کا رننگ ایڈوانس ضرور رکھیں، اور اسی طرح سیکورٹی ڈپازٹ جو ہے 6 ماہ سال کا ہونا چاہیے یا 3 ماہ کا کم از کم جو ہے ہونا چاہیے۔ جہاں تک اس میں کمیشن کا معاملہ ہے، ظاہر ہے کہ جو لوگ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، جو پراپرٹی ایجنٹ ہے جس کے ذریعے آپ جگہ لے رہے ہوتے ہیں، وہ اس کا حق ہے کہ اس کا کمیشن لینا، اس میں آپ کو کسی بھی قسم کی مطلب وہ نہیں، ظاہر ہے کہ بہت سے لوگ چاہتے ہیں کمیشن بچائیں، تو اس چکر میں وہ چیز ان کو اچھی ملتی نہیں ہے۔ کبھی کبھار خاص طور پر کمرشل پراپرٹی میں آپ کنجوسی نہ کیا کریں، یا کسی اور کا اچھی جگہ لینے کے لیے ظاہر ہے آپ جب ایجنٹس کو انوالو کریں گے، ظاہر ہے محنت اس کا ہوتی ہے، اس کو محنت جو ہے نا اس کا صلہ ملنا چاہیے، لہٰذا لیکن معاملہ پہلے طے کر لینا چاہیے۔ جو لوگ پراپرٹی کا کام کر رہے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ معاملہ پہلے طے کر لیں۔ اچھا، کمیشن جو ہے نا بعض جگہوں پہ طرفین دونوں پارٹیاں دیتی ہیں، بحریہ ٹاؤن ہے، ڈیفینس ہے، بہت سے علاقوں میں جو ہے نا دونوں طرف سے دی جاتی ہے، لیکن ویسے جو ہے نا جو کرایہ دار ہوتا ہے وہ جو ہے وہ کمیشن وہ دیتا ہے، 1 ماہ کا کرایہ ہوتا ہے، کمیشن ہوتا ہے اس کا۔ تو ویسے ہی میں تو کہتا ہوں کہ یہ بھی ایک زیادتی ہے کہ بیچارہ کرایہ دار ویسے ہی مرا ہوا ہوتا ہے، وہ بیچارہ ویسے ہی بیچارہ بہت سے کرایہ دار ہوتے ہیں جو کہ مشکل سے آج کے مہنگائی میں کرایہ نکال رہے ہیں، تو یہ بوجھ جو ہے نا یہ کمیشن کا ویسے ہونا چاہیے مالک کے اوپر، لیکن بس ایک رواج چلا آ رہا ہے، یہ بھی ایک مجبوری سے فائدہ اٹھانے والے بات ہے، بیچارے وہ کرایہ دار ہے، وہ مجبوری ہے۔ اس میں ڈیمانڈ اور سپلائی کا بھی کھیل ہے، جہاں ڈیمانڈ اور سپلائی کا مسئلہ ہے وہاں پہ بھی ہوتا ہے، جہاں ایسے علاقے ہوں گے جہاں پہ کرائے پہ بہت زیادہ اویلیبل ہیں تو وہاں یہ ہو سکتا ہے کہ مالک مکان کو ہے نا کرایہ دینا پڑے یا کمیشن دینا پڑے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، مزید کچھ چیزیں آپ اس کو نوٹ کر لیں کہ جب بھی آپ کوئی جو ہے کرائے پہ کوئی چیز لیں تو اس کے ایگریمنٹ میں جو ہے وہ آپ اس کے رجسٹرڈ کروا لیں، یعنی آپ اگر اس کو کم از کم نوٹری پبلک سے اس کو اٹیسٹ کروا لیں اور اس کی کاپی مالک جو ہے نا، جو پراپرٹی کا مالک ہوگا وہ اوریجنل رکھے گا، کیونکہ جس کو قبضہ دے رہا ہے وہ تو قبضہ دے ہی رہا ہے، اس کے پاس جو ہے نا وہ قبضہ ہے تو اس کو فوٹو کاپی دے گا، ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کو جو ہے نوٹری پبلک سے جو ہے میں اٹیسٹ کروا لے، اور اگر رجسٹر کروا سکتا ہے تو کچھ رقم ہوتی ہے، کچھ اس کے ریشو ہوتا ہے، اس ریشو کے ساتھ جو ہے نا وہ چیز رجسٹر ہو جاتی ہے، یہ وہ جو اس کی اپنی سیل ایگریمنٹ ہوتا ہے وہ رجسٹر بھی ہو سکتا ہے۔ رجسٹر ہونے سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو اس کا جو ہے نا قانونی تحفظ حاصل ہوگا۔ اسی طرح پولیس کی جو ہے وہ انکوائری بھی ہوتی ہے، مطلب پولیس آپ تھانے میں بھی اس کی ایک ایگریمنٹ جمع کرانا ہوتا ہے، اور جو لوگ پراپرٹی کے کام کر رہے ہوتے ہیں ظاہر ان کو یہ راستے پتہ ہوتے ہیں، ان کو وہاں پہ جمع کرانا ہوتا ہے۔ آن لائن بھی بعض جگہوں پہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ آن لائن ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، تاکہ پولیس کی جو ہے نا وہ جو ہے مطلب معاملات سے اور رشوتوں سے اور بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، اللہ معاف کرے کہ اس سے انسان بچ جاتا ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سامان رکھنے سے پہلے آپ کو پولیس سے اس کی رپورٹ جمع کرانی پڑے گی۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ جب ایگریمنٹ جو بھی ہوتا ہے اس کو پولیس تھانے میں جمع کرانا قانون بنا دیا گیا ہے، اور باقاعدہ کورٹ کے آرڈر اس کے معاملے میں، اس کے فائدہ یہ ہوتا ہے کل کوئی مسئلہ ہو تو آپ پولیس کو انوالو کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو کرایہ دار تنگ کر رہا ہے یا فلاں کر رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور بات ذہن میں رکھیں کہ آپ جو ہے ہر صفحے پہ اس کے سائن ہونے چاہیے، یعنی دونوں آپ کے اور اس کے جو ہے اس کے ہر صفحے پہ، یہ نہیں کہ آخر میں سائن کر دیا، بلکہ پہلے، دوسرے، تیسرے ہر صفحے پہ اس کے سائن ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح جو ہے ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ جب آپ ہینڈ اوور کر رہے ہوں یا بعد میں خالی کروا رہے ہوں
تو پہلے فزیکلی چیک کر لیں چیزوں کو، اس سے جو ہے نا کسی قسم کا ڈسپیوٹ نہیں پیدا ہوگا۔ ساتھ ساتھ اگر آپ نے اپنی پراپرٹی رجسٹرڈ نہیں کروائی تو کل آپ کے لیے مسائل ہو سکتے ہیں۔ اچھا، ویسے کوشش کریں کہ مسائل کھڑے نہ ہوں، اور بہت سے لوگوں نے، میں نے بتایا کہ لیگلی اس ڈاکومنٹیشن نہیں کی، جس کی وجہ سے قبضہ کر کے بیٹھ گئے اور برسا برس جو ہے نا اس پہ گزر گئے، اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی پراپرٹی سے ہاتھ دھو بیٹھے، یا وہ اپنے شکست مان گئے اور پراپرٹی ہاتھ سے نکل گئی۔ اب پہلے معاملات یہ تھے کہ پہلے بہت سالہ سال چلا کرتے تھے جو ہے کرائے کے معاملات، لیکن اب اس کے لیے کورٹ الگ سے بنا دی گئی ہیں اور بہت فاسٹ اس کے اوپر فیصلے ہوتے ہیں، تو الگ اس کے جو ہے نا سیپریٹ کر دیا گیا اس معاملے کو، اور اس میں جو ہے نا پروسیڈنگ بہت فاسٹ ہو گئی ہے۔ لہٰذا آپ اپنی چیزوں کو قانونی طور پر مضبوط رکھیں گے تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو اس کے آپ کا فائدہ ہوگا، دونوں کو ہی فائدہ ہوگا اس معاملے میں، لیکن خاص طور پہ جو مالک ہے وہ اس کی ظاہر قیمتی پراپرٹی ہوتی ہے، وہ کسی پریشانی سے بچنے کے لیے اس طرح کے معاملات ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب آپ کرایہ دار جس کو دیں تو اس سے فیملی کے بارے میں اور اس کی تمام جو ہے معلومات لے کے رکھیں، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جس کو کرائے پہ دے رہے ہیں اگر اس کے ریفرنس لے لیں، اس کی چیزوں کو معلومات کر لیں، کیونکہ بہت سے واقعات ایسے ہوئے ہیں جو کرمنلز قسم کے یا دوسرے قسم کے افراد وہ جو ہے گھر میں آ گئے، جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ مالی مکان ہمیشہ پریشان ہوا ہے، اور بعض دہشت گردی کے کیسز بھی ایسے ہوئے ہیں جس میں جو ہے نا وہ مالی مکان کو جو ہے نا کافی اس کو دشواری پیش آئی اور مشکلات کا سامنا اس کو کرنا پڑا، تو لہٰذا اس کے بارے میں معلومات کر لینا چاہیے۔ اور اسی طرح جو ہے نا وہ ایک چیز اور بڑی اہم ہے کہ جب بھی آپ چیز کرائے پہ دیں تو بعض لوگ کرائے پہ لے تو لیتے ہیں لیکن اس کا حق ادا نہیں کر پاتے، یعنی یہ کہ معلوم چلا آپ نے کسی کو پراپرٹی اپنی 40-50 ہزار کی 70 ہزار کی کرائے دے دی، لیکن اگلے جو کرایہ دار ہے اس کی حیثیت یہ ہے کہ نہیں دی، آپ تھوڑا انٹرویو کر لیا کریں، اس کی جاب کیسی ہے، اسٹیبلش ہے کہ نہیں ہے۔ دیکھیں 5-10 ہزار 15 ہزار میں تو چلے ہو جاتا ہے معاملہ، لیکن جو زیادہ اگر جس کے کرایہ زیادہ ہے، لاکھ لاکھ روپے کرایہ ہے، 70 ہزار کرایہ ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے اس فرد کا اسٹیبلش ہونا ضروری ہے، اس کی جاب اچھی ہے، اگر وہ ساتھ ساتھ جو ہے نا جاب کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ اس کا کاروبار اسٹیبل ہے، بہتر ہے، اچھا ہے، تو پھر آپ جو ہے نا اس کے لیے جو ہے وہ اس کو انٹرویو پہلے کر لیں، اس سے اندازہ لگا لیں تو آپ کو آگے پریشانیاں نہیں ہوگی۔ اسی طرح جب آپ آخر میں جب آپ خالی کروا لیتے ہیں، جب جاتے ہیں تو ایک چیز اور ذہن میں آئی میرے ہاں کہ وہ رمضان کا کوشچن رکھا کریں۔ بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ رمضان میں پراپرٹی جو ہے نا لوگ چینج نہیں کرتے، کیونکہ رمضان میں عام طور پہ ظاہر ہے کہ روزوں میں جو شفٹنگ بہت مشکل ہو جاتی ہے، تو آپ ایگریمنٹ میں دونوں کے لیے فائدہ مند چیز ہے کہ رمضان کو جو ہے نا بائی پاس کریں، اور اس طرح ایگریمنٹ بنائیں کہ رمضان میں معاملہ نہیں ہوگا، یا پھر 2 مہینے کا جو ہے نا آپ ٹائم رکھیں خالی کرانے کا۔ اسی طرح آخر میں جب کرایہ دار جا رہا ہو تو اس کے 10-15 ہزار 20 ہزار 25 ہزار جو بھی ہے کچھ مد میں پیسے روک لینا چاہیے، اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کسی پریشانی نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے کہ بعض ایسے بلز ہوتے ہیں، بجلی کا ہے، دوسرے بلز ہیں، کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جس کا علم بعد میں ہوتا ہے، اور اس سے جو ہے پھر آپ کی سیفٹی ہوتی ہے مالی مکان کی۔ ساتھ ساتھ جب بھی آپ کرایہ دیں یا لیں تو آپ رسید ضرور جو کرایہ دار ہے وہ رسید ضرور لے، مالی مکان کو چاہیے کہ وہ رسید دے، ریٹرن دے، کوئی آپ رجسٹر بنا لیں، بینک کے تھرو ہو جائے تو اور اچھی بات ہے، ورنہ یہ کہ اس کے پراپر رسید مارکیٹ میں ملتی ہے، اور رسید جو ہے نا وہ اس کی ہونی چاہیے۔ ایک اور بڑی اہم بات ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ معاملات کو بگاڑ سے پہلے آپس میں طے کر لیں۔ اگر معاملہ زیادہ بگڑ جاتا ہے اور معاملہ اگر کورٹ میں آ جاتا ہے تو پھر آپ کو یہ کہ جب آپ کورٹ میں جائیں گے تو وہ آپ سے لیگل اسٹیٹس پوچھے گا، پراپرٹی لیگل ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ پھر کورٹ جو ہے نا وہ اس کا ٹرین کر چلیں، پراپرٹی تو لیگل ہی ہوگی انشاءاللہ آپ کی، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ سے پوچھتا ہے کہ ٹھیک ہے ڈسپیوٹ ہوا ہے، اب اس سے پہلے آپ نے ٹیکس جمع کرائے نہیں کرائے، انکم ٹیکس جمع کرائے نہیں، جو آپ نے رینٹ لیا ہے اس کی وہ قیمت ادا کی نہیں کی، لہٰذا آپ کو پھر وہ اس وقت جو بھی اس کی قیمت 10% فلاں ہے، جو بھی رینٹل انکم ہے جو بھی ڈیسائیڈڈ اس وقت کی ہوگی وہ پھر آپ کو پہلے کہے گا کہ آپ کورٹ میں جمع کرائیں، تو لہٰذا پہلے آپ کو اس کا جو رائٹ ہے پراپرٹی کا رائٹ جو گورنمنٹ کا رائٹ ہے وہ آپ کو دینا پڑے گا، اور ویسے بھی دینا چاہیے، ہمیں ٹیکسز کوشش کرنی چاہیے۔ تو
یہ کہ وہ اس پہ جب آپ پیسے جمع کرائیں گے تو پھر آپ کا کیس جو ہے پروسیڈ ہوگا. لہٰذا کوشش کر رہے ہیں کہ افہام و تفہیم سے معاملات طے کر لیا کریں. اور اچھی بات یہ ہے کہ بغیر کسی یعنی معاملات جو ہے جتنا افہام و تفہیم سے اور جتنے جو ہے نا خوش اسلوبی سے محبت سے معاملات طے ہو جاتے ہیں، کسی سے لڑ کر ہمیشہ ذہن میں رکھیں، کسی سے بگاڑ کر معاملات طے نہیں ہوتے. کیونکہ لڑائی آپ صرف اپنی انا کی وجہ سے، کبھی زبان کے استعمال کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے آپ ماحول اور موڈ کی وجہ سے اگر معاملات خراب کر لیتے ہیں تو اس کا نقصان ہو جاتا ہے. ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ اپنی چیزوں کو بہتر رکھیں اور جو ہے نا معاملہ فہم بننا چاہیے انسان کو، اور کسی بھی قسم کے جو ہے اس میں ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جس سے تعلقات انسان کے بگاڑ پیدا ہو، اس کا نقصان ہی ہوتا ہے. تو دوستو یہ ساری باتیں تھیں. یہ جو کہ کرایہ نامہ جو بنتا ہے اس میں تب چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور کرایہ نامے کے ہٹ کر بھی بہت سی ایسی چیزیں جو کہ میرے ذہن میں جو آ رہی تھیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ویڈیو کو لائک کریں اور ان معلومات کو آگے بڑھائیں، شیئر کریں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. انتخاب سوری کو اجازت دیں. اللہ حافظ.